السلام علیکم ناظرین، ایس جی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، تاجر برادری کسی بھی ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ان کے ہی مسائل حل نہیں کیے جائیں گے تو کوئی بھی ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پاکستان اس وقت تاجر برادری کو بہت ہی زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان ابھی تک ترقی پذیر ملک ہی کہلا رہا ہے۔ اگر تاجر برادری کے مسائل جلد حل کر لیے جائیں تو یہ ملک بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ اب وہ کون سے مسائل ہیں جو ابھی تک حل طلب ہیں اور ان کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا، یا ان کے کیا مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے، ان کو کیسے حل کرنا ہے، تو یہی تمام سوالات کے جواب آج ہم جانیں گے ظفر اقبال صدیقی صاحب سے، جو کہ پریزیڈنٹ آف چیمبر ہیں اسمال ٹریڈر کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر۔ سر، سب سے پہلے جو ہمارے چھوٹے تاجر برادری ہے، کیونکہ بڑے جو تاجر ہوتے ہیں ان کی پھر بھی جلدی سن لی جاتی ہے، ان کی باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں ان کی اس طرح سے کیوں نہیں سنی جاتی؟ انہیں بہت ہی زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، ایسا کیوں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ جو بڑے تاجر ہیں وہ آرگنائز سیکٹر سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں جو لاکھوں کی ملینز کی تعداد میں ہیں، راؤنڈ اباؤٹ کچھ 6-7 ملین کے قریب چھوٹا تاجر ہے ملک میں، اور اسکیٹرڈ آل اوور دا کنٹری۔ تو اس میں ظاہر ہے ہماری کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جس سے ہماری آواز بلند ہو، لیکن ہم نے تاجروں نے اپنے طور پہ جو تنظیمیں بنائی ہیں، جس کو گورنمنٹ نے بھی ریکگنائز کیا ہے، اس میں ایک بڑی تنظیم ہے آل پاکستان انجمن تاجران، جس کے چیئرمین خواجہ محمد شفیق صاحب ہیں، اور ہمارے صدر جو ہیں جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اجمل بلوچ صاحب، وہ اسلام آباد تاجر برادری کے بھی صدر ہیں اور پاکستان کی تاجر برادری کے بھی صدر ہیں۔ میں بھی ان کا ایک عہدیدار ہوں۔ میں آل پاکستان انجمن تاجران کی ٹیکس کمیٹی کا چیئرمین ہوں، اور ملتان میں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ٹیکس کمیٹی کا کو کنوینر۔ صحیح۔ تو جہاں اس لیے ہمارا آرگنائز سیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے حل طلب ہیں، جن کا حل نہیں ڈھونڈا گیا، اور پھر ہماری کم نصیبی کہیں کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے، اور وہ ایک ہی بات کرتا ہے، جی تاجر ٹیکس دیں۔ تو ہم ٹیکس تو دیتے ہیں، دے بھی رہے ہیں، اور جو ٹیکس لینے کے طریقہ کار ہیں ان کے وہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ سر، کس طرح کا ٹیکس کا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں بھی ابھی 2 سال پہلے انہوں نے بجلی کے بلوں پہ، آپ کے علم میں ہوگا، فکس ٹیکس لگایا تھا، تو اس میں اس وقت کے منسٹر تھے مفتاح اسماعیل صاحب، تو میں بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل تھا جنہوں نے ان سے مذاکرات کیے، ہم نے ان کو تجاویز دی، اور اس وقت بھی میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ہماری بات کو ایکنالج بھی کیا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک سلیب بنا کے دیا تھا کہ آپ نے جو سلیب بنایا ہے وہ 3,000 روپے اور 10,000 روپے اور 30,000 روپے اور 50,000 روپے مہینے کا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، ہم نے اپنے سلیب بنا کے دیے گے، اور وہ بہت قابل عمل جو ہے نا ایک سکیم تھی، لیکن وہ ہماری کم نصیبی کہ وہ ریڈ ٹیپزم کا ہے یا وہ FBR کے جو افسران ہیں ان کی نظر ہو گئی۔ اگر وہ سکیم جاری رہتی تو میرے خیال میں اس وقت تک جو ہے ہر تاجر جو بجلی کا کنیکشن کمرشل استعمال کرتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آ چکا ہو۔ بالکل۔ سر، اگر بجلی کی بات کریں تو بجلی میں ایک ہی ٹیکس 10 نام سے ہے، مطلب عوام کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کیا ٹیکس دے رہی ہے، اور ٹیکس بھی ایک اسپیشل طبقہ ہی دے رہا ہے، بہت زیادہ اشرافیہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس نہیں دے رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ٹیکس سب میں ہی ایکول ڈیوائیڈ ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کیا جو ایک تاجر برادری ہے اس پر سے یہ وزن کم ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں ٹیکس جو ہے نا جی وہ پریشان کن اور حیران کن ہوتے ہیں بجلی کے بلوں پہ۔ مثلاً میں کل آپ سے عرض کروں، میں نے بھی یہ کہا کہ میں بھی فیض یاب ہو جاؤں سولر سے، تو کل میرا کوئی جب سولر کا بل آیا تو اٹ واز ویری not only astonishing but very terrible and very hurting to me۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے 160 یونٹ جو ہے میرے بزنس سٹور نے استعمال کیے ان پیک آورس، تو اس کا جو ریٹ میں نے دیکھا وہ 120 روپے فی یونٹ تھا۔ حیران کن اور پریشان کن اور دل دکھنے والی بات تھی، اور 160 کے بعد جو 6 یونٹ انہوں نے لگائے وہ 200 روپے یونٹ تھا۔ سر، بلکہ جو ہمارے مہمان آئے تھے آپ سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے سولر جب استعمال کیا تو اس میں اس چیز کا ٹیکس بھی تھا کہ آپ کا پہلے زیادہ استعمال ہوا ہوتی تھی بجلی، تو اس مرتبہ کم ہے، تو کم ہوئی ہے تو ہم نے وہ ٹیکس بھی ڈالے کہ کم کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں جی،
یہ جو ہماری حکومت ہے اور جو آپ کہیں بھی جو خاص کر کے جو بیوروکریسی کی اشرافیہ ہے، یہ جنگل کا شیر ہے، بچے دے انڈے دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ اگر ہم نے 200 روپے یونٹ والا بل بھی نہ بھرا سولر کے ہوتے ہوئے بھی تو میری بجلی کٹ جائے گی۔ سر آپ کا حکومت کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیونکہ بہت میٹر کرتا ہے، اگر تو حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے جا رہے ہیں تو تھوڑی چیزیں جلدی بہتر ہو جاتی ہیں، تو کیا آپ کا حکومت کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیں ہم تاجر ہیں، ہم ووٹ تو ضرور دیتے ہیں، ہر پارٹی کو دیتے ہیں، ہم تاجروں میں ہر پارٹی کے کارکن بھی شامل ہیں، لیڈران بھی شامل ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو جماعت ہے وہ تاجر جماعت ہی کا حصہ ہی رہے۔ ہم جو ہے وہ ہم ہر آنے والی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں۔ اب بھی جو ہے 3 نومبر کو ہماری جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ وزیر خزانہ سے ہو رہی ہے اسلام آباد میں، وہ ہم مسائل تو ان کو گوش گزار کرتے رہتے ہیں، کچھ حل ہو جاتے ہیں، کچھ یہ مجبوریاں سنا دیتے ہیں، وہ مجبوریاں درست ہیں یا غلط ہیں یا بہانے بازی ہے یا ہمیں ایسے ڈرایا جاتا ہے IMF سے، وہ یہ مسائل چلتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا بھی کوئی حکومتیں جو ہے وہ ہمارے مطالبات پہ کان نہیں دھرتی ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ کبھی وہ اپنی مجبوریاں سنا دیتی ہیں، کبھی کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن ہمیں آج تک جو ہے کوئی مخلص قسم کا لیڈر نہیں مل سکا جو عوام کے اور تاجروں کے مسائل حل کرے۔ سر یہ جو پالیسیز بناتے ہیں بن تو جاتی ہے، پہلے تو پلان بہت لمبا چلتا ہے، لیکن جب بن جاتی ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا، اگر عمل بھی ہو جائے تو اس کو کنسسٹ نہیں رکھا جاتا، جس سے بھی تاجر برادری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بینگ اے اسٹیک ہولڈر، میں حکومت ایک پالیسی بناتی ہے، وہ تاجروں کے لیے بناتی ہے، بھائی بنانے سے پہلے ہمیں بلا لو، ساتھ شامل رکھیں۔ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو اس میں ایڈز کرنی ہے، ہم نے اپنے ویوز دینے ہیں، ہم نے جو آپ کو اس میں چونکہ وہ ہم پہ ہی امپلیکیبل ہونی ہے، پریکٹیکل ہم پہ ہونی ہے، تو وہ جو اس میں مسائل ممکنہ آ سکتے ہیں، پروبیبلٹیز ہیں، ان کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی یہ ہے، پہلے یہ کوئی پالیسی بناتے ہیں، پھر عوام اور تاجر ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ لگتا ہے جی یہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے، پھر اس کو اٹھا کے فائل میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل سیم یہی مسئلہ ہے کہ اگر شامل نہ کیا جائے تو وہ جو چیزیں پہلے حل ہو سکتی تھی وہ مسئلہ بن جاتی ہیں۔ ان پٹس پہلے ہمارا لے لیا جائے تو وہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور کل کو پھر ان کے پاس جواز بھی ہے، بھائی آپ کو بٹھایا تھا ٹیبل پہ۔ بالکل یہی چیز تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتے ان کو۔ وہ میں یہ بھی عرض کروں، وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سبق پڑھایا زمانے میں۔ تو یہ کتابیں پڑھ کے آ جاتے ہیں، کوئی ہارورڈ سے پڑھ کے آتا ہے، کوئی کسی آکسفورڈ سے پڑھ کے آتا ہے، وہ بھائی ان کی ریئلٹیز اور ہیں، ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہیں، ہماری اور ہیں۔ آپ سامنے آئیں، کوئی ہم بے وقوف لوگ تو نہیں ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، کچھ ضروری ہے بھائی وہ آکسفورڈ والا فارمولہ آپ نے یہاں، کیونکہ چلانا تو آپ لوگوں نے یہ بزنس نہیں، وہ جو کچھ انہوں نے یہ بکش نالج ہوتا ہے ان کا، پریکٹیکل نالج نہیں ہوتا۔ صحیح، بالکل۔ تو پریکٹیکل نالج ہونا بہت ضروری ہے، اور پریکٹیکل نالج جو ہے آپ کو انٹریکشن سے آتا ہے، وہ دھکے کھا کے آتا ہے، وہ ایسے نہیں آتا۔ ہاں جی۔ اچھا سر، پھر یہ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، جو ملکی اس وقت ہم بات کرتے ہیں، ملکی صورتحال ہر کچھ مہینے بعد، کچھ دن بعد بہت ہی زیادہ برا ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کس طرح سے ساری جگہیں بند ہو گئی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو تاجر برادری نے سامان منگوایا ہوتا ہے وہ راستے میں کہیں نہ خراب ہو جاتا ہے، وہ پہنچ نہیں پاتا، ڈیلنگ خراب ہو جاتی ہے، اس سے تاجر برادری کتنا متاثر ہوتی ہے؟ ہمیں میڈم بہت نقصان ہوتا ہے، وہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری آئٹمیں جو ہیں وہ را مٹیریل کی ہوتی ہیں۔ اگر فرض کریں بھئی ایک مثلاً میں آپ سے عرض کروں کہ 4000 کا ڈبہ ہے پینٹ کا، اس کا ایک را مٹیریل ہے جو اینٹی فنگل ہے، وہ پڑتا ہے 200 روپے کا، اگر وہ 200 روپے کا اس میں نے ڈالے پیٹ ہی نہیں بنتا، اور وہ 200 روپے والا جو کیمیکل ہے وہ تو کھڑا ہے، سکھر کھڑا ہے، اور کبھی وہ جو ہے وہ لاہور میں کھڑا ہے، تو فیکٹری تو نہیں چل سکتی، فیکٹری تو گئی بالکل۔ تو یہ بہت مسائل ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے بھئی یہ ملک جو ہے یہ ہڑتالوں کا، دھرنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل، آپ چھوڑ دیں ان چکروں کو، آئیں میز پہ بیٹھیں، وہ کون سا اللہ رحم کرے پاکستان کی عمر اللہ کرے 10,000 سال ہو، او بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر 4-5 سال الیکشن ہوتے ہیں، آپ کو اس دفعہ موقع نہیں ملا، اگلی دفعہ مل جائے۔ سر یہ ایک دوسرے کو حکومت پوری کرنے کیوں نہیں دیتے، جو مدت ہے اس کو پورا کیوں نہیں ہونے دیتے؟ بس اس بارے میں تو آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، اچھا نہیں ہو رہا، وہ کسی بھی کارنر سے ہو رہا ہے۔
جس بھی کارنر سے ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، اس کا فائدہ تو نہیں ہو رہا. صحیح. اور ابھی آپ شام کو دیکھیں جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں. ابھی میں سن رہا تھا جی وہ جو نئی قبر بنتی ہے اس پہ پی ٹی آئی والا اپنا جھنڈا لگا رہے ہیں، تو مجھے اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا یار اللہ ہی ہم پہ رحم کرے. تو ہمیں یہ جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا کسی بھی لیول میں ہو، کوئی بھی سیاست ہو، کچھ بھی ہو، کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، مطلب اپنی سوسائٹی ہو، آپ کے ارد گرد میں لوگ ہوں، جھوٹ بولنا آپ چھوڑ دیں. مطلب ہمارا جو ہے اس وقت جھوٹ بولنا جو ہے وہ قومی شعور بن اگر جھوٹ ختم ہو جائے تو ہماری حکومتیں بہت لمبا چلیں گی. بالکل لمبا چلیں. بالکل ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، ایلیگیشن جو کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی وہ اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے وہ بلیم گیم ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اور وہ تہمت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے نا اس کو قیامت والے دن جہنم کے آخری درجے میں ڈالا جائے گا. ہم لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی کے فالوور ہیں، نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دن میں درجنوں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ عمل تو بالکل نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے اقوال پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. صحیح. سر اتنا کچھ ہو رہا ہے، اب جو ایک تاجر ہے اسے سمجھ نہیں آتی، ٹیکس پہ ٹیکس دیتا ہے، اس کا مال نہیں پہنچتا. اس سب کے باوجود وہ اتنا پس جاتا ہے کہ اس کو قرضے کی ضرورت آ جاتی ہے. پھر قرضہ لیتے ہیں تو اس پہ سود کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے. آخر وہ کیا کرے؟ سود کی شرح اتنی زیادہ کیوں؟ دیکھیں میڈم، میں آپ سے بتاؤں کہ میں اب بھی ہوں اسٹیٹ بینک کی ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر ہوں. صحیح. میں نے گزشتہ 1 سال سے ان کی کمیٹیوں میں میٹنگ میں جانا ہی چھوڑ دیا. وہ اس لیے سے چھوڑا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے جو گورنمنٹ کے سستے قرضے ہیں، 5% ہے، 9% ہے، 10% ہے، وہ سارے کے سارے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کمرشل بینکوں کو کہتا ہے بھئی آپ آئیں، یہ ہمارا معیار ہے، اس معیار پہ چھوٹے تاجروں کو دیں. لیکن جو کمرشل بینک ہے وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بینک کے قرضوں کی جو سستے قرضے ہیں ان کی بھی پروسیسنگ شیڈول بینکوں نے کرنی ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک از خود اپنی کسی کیس کی پروسیسنگ نہیں کرتا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کیا جی 20 بندوں کو 20 لاکھ دیں، اس سے اچھا ہے حکومت پاکستان کو 20 کروڑ روپے دے دے، گھر بیٹھے رہیں گے. ٹی بلز انہیں کہتے ہیں اور ہمیں آرام سے 12-14% آئے گا، کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، آرام سے. چھوٹا تاجر پھر کون سا کاروبار کرے جس میں وہ منافع اسے حاصل ہو، کچھ کما سکے؟ دیکھیں میڈم، میں جو دیکھتا ہوں نا اس وقت جو ہے نا جو ٹریڈنگ کا کام ہے نا ماں سوا فوڈ کے، مجھے تو کہیں یا گارمنٹس کے کہیں بھی اچھا نہیں لگا. صحیح. ایسا سب آپ یقین مانیے کہ 50% جو میرا چھوٹا تاجر ہے وہ نقصان میں ہے. وہ اپنا سرمایہ کھا رہا ہے، وہ ہول سیلر کا اور ڈسٹریبیوٹر کا ادھار کا قرض جو ہے وہ کھا رہا ہے. اور ہو یہی رہا ہے میری مارکیٹ میں ہر سال جو ہے 2-3-4 دکانیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں. وہ پتہ لگتا ہے جی بندہ مقروض ہو گیا، 50 لاکھ کا ہو گیا، 20 لاکھ کا ہو گیا، دکانیں چھوڑ دی. تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور جو سپورٹ انہوں نے لاسٹ میں حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا، خاص کر کے وزیر خزانہ صاحب کو 3 نومبر کو میں نے جانا ہے، وہاں پہ میٹنگ ہے، تو وہاں بھی میں کہوں گا وہ بھائی جو اسٹیٹ بینک جو قرضے دے رہا ہے وہ اللہ کے بندے ان کو دیکھو تو صحیح. وہ سارے جتنے قرضے وہ اسٹیٹ بینک مختص کرتا ہے، فرض کریں کوئی اسکیم ہے اس کے لیے اس نے 5 ارب روپے رکھے ہیں، تو پتہ لگتا ہے جی وہ تو 1 ارب بھی استعمال نہیں ہوا، باقی واپس چلا جاتا ہے. صحیح. تو اس کو کرائیٹیریا اس کا جو ہے اتنا سخت کیا ہوا ہے. ایک تو کرائیٹیریا کام کریں، نرمی لائیں. اور دوسرا اسٹیٹ بینک کو میں اپریسیٹ کروں گا کہ انہوں نے جیسے ایک قرضوں کی چھوٹے قرضوں کے لیے انشورنس اسکیم بھی رکھی ہے. مثلاً اگر میں چھوٹا تاجر ہوں اور میں نے 20 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے اور وہ ڈوب گیا ہے تو اس میں سے 40% جو ہے وہ جو ہے انشورنس 60% انشورنس کمپنی پورا کرے گی، 40% اسٹیٹ بینک رائٹ آف کرے گا. سہولتیں تو بہت زیادہ ہیں، عمل درآمد بالکل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو یہ اسٹیٹ بینک کی قرضہ دینے کی، چھوٹے قرضے دینے کی جو ان کی پالیسیاں ہیں، اگر ان پہ 100% عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ضرور خوشحالی آئے گی. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے
اتنے اچھے مشورے حکومت کو دیے، اگر ان پر عمل کر لیا جائے کہ اگر آپ جو پالیسیز بناتی ہے حکومت اس پر تاجر برادری کو تھوڑی نرمی دی جائے اور ان تمام پالیسیز کو کنسسٹ رکھا جائے، تو یہ ملک جس کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے ان تاجران کو بہت تیزی سے ترقی کرے گی، اور جب یہ ترقی کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا ملک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک کہلائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔